ڈارک سائڈ آف دا کرکٹ. آج ہم بات کریں گے اس کرکٹ کے بارے میں جو کہ ساؤتھ ایشیا اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک عشق کی مانند ہے. اس کرکٹ کی ایک ڈارک سائڈ ہے، جس طرح انٹرنیٹ کی ڈارک ویب ہے اسی طرح کرکٹ کی ایک ڈارک سائڈ ہے. اس چیز کو آج ہم بے نقاب کرنے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں کچھ سکینڈلز تو سنے ہوں گے، چاہے وہ وسیم اکرم کا 1999 کا سکینڈل ہو، 1999 کا سکینڈل ہو، چاہے محمد آصف کا سکینڈل ہو، چاہے محمد عامر کا ہو، چاہے سلمان بٹ کا ہو. تو یہ سارے سکینڈل جو تھے یہ اصل میں چیز کیا ہے، اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا، ان سے ہی ہم لیڈ لے کے آگے چلیں گے اور اس سے ہی پھر آگے بات کریں گے. ان تمام پہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسے پکڑے اور جو میچ کے اندر یہ پرفارمنس دے سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں دی، اور انہوں نے خود قبول بھی کیا کہ ہم نے پیسے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پیسے دینے والے کون ہیں اور پیسے دینے والوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے اور اصل اس کے پیچھے گیم کیا ہے. یہ پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی مووی ڈاؤن لوڈ کی ہے انٹرنیٹ سے تو اس کے سٹارٹنگ میں ایڈ چل رہا ہوگا فلاں ایپ انسٹال کر لیں. اس ایپ کے اندر جو ہے آپ پیسے لگائیں گے کرکٹ کے اوپر، آپ کرکٹ کے بڑے فین ہیں تو اس سے پیسے کمائیں گے، یہ کریں گے. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی بیٹنگ کی ایگزامپلز ہیں. اسی طرح آپ اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں. یہ میکینزم چلتا کیسے ہے؟ یہ اس طرح چلتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آج کل ان ایپس کے ذریعے عام لوگ بھی لگا سکتے ہیں، وہ پیسے لگاتے ہیں. مطلب اس بال پہ چھکا لگے گا، یا یہ بال نو بال جائے گی، یا یہ بال جو ہے چوکا لگے گا، یا اس پہ بیٹسمین جو ہے وہ آؤٹ ہوگا. تو اس پہ جب شرط لگتی ہے پھر اس کے درمیان رول آتا ہے بروکرز کا. بروکرز جو ہے وہ پلیئرز کو، انٹرنیشنل ٹاپ لیول کے پلیئرز کو جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور پھر ان کو خرید کے پیسے دے کے اپنی مرضی کی بال یا اپنی مرضی کا بیٹ ان سے گھما ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے نظام ان کا چل رہا ہوتا ہے، سوچ ان کی چل رہی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے پھر یہ بروکرز ان کو کروڑوں میں پیسے دیتے ہیں اور یہ جا کے پھر ان بروکرز کی وہ بات مانتے ہیں. کچھ کیسز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو نارمل روٹین میں ڈیلی کرکٹ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے آئی پی ایل. انڈیا کا آئی پی ایل آپ نے دیکھا ہوگا، وہ 240 250 کتنے بڑے بڑے ہیوی سکور بناتے ہیں، بورڈز پہ جگہ ختم ہو جاتی ہے، چھکے پہ چھکا چھکے پہ چھکا. لیکن جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں تو ان کی ٹھوس ہو جاتی ہے. کبھی 10 وکٹ سے پاکستان سے آتے ہیں، کبھی انگلینڈ سے آتے ہیں. دنیا کی کرکٹ کی ہسٹری میں کبھی اتنی بری شکست کسی ٹیم کو 2 دفعہ نہیں ہوئی. 10 وکٹ سے کوئی نہیں آ رہا. انڈیا آ رہا ہے، حالانکہ ان کی سب سے بڑی لیگ آئی پی ایل ہے جس میں کھربوں روپے کے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں. صرف کیا ہے کہ وہاں پہ بروکرز کا کام ہوتا ہے. ایک ایڈ چلتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی آر ایس کو دھونی ریویو سسٹم کہا جاتا ہے. یعنی اس طریقے سے اس کو ہیک کیا گیا ہے کہ بروکر ایک ایک بال، ایک ایک بیٹ کو، ایک ایک چھکے چوکے کو، ایک ایک وکٹ کو جو ہے وہ ایک ایک بال، ایک ایک چھکے چوکے کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. ایک ایک جو بیٹسمین ایک دفعہ بیٹ گھماتا ہے وہ بھی مینیج ہوتا ہے ساری چیزیں. تو یہ پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، اور یہ کوئی لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں روپے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اربوں روپے کی بات نہیں ہے. یہ پورا کا پورا دھندا کھربوں روپے میں چلتا ہے. اور بولی بالی عوام، خاص کر کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی عوام یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی کوئی حقیقت نما ایک کھیل ان کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اور وہ اپنے جذبات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. اصل میں جو ہے اس کے پیچھے بروکرز بیٹھ کے اور تمام پیسے لگانے والے جو لوگ ہیں وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. اب آخری میں سوال یہ ہے کہ یہ سارا زین ہے تو ہم کریں کیا، جو ہم نے بچپن سے اب تک کرکٹ ہی دیکھتے آئے ہیں اور ہمارا جنون بن گیا. تو ہم کیا کریں کہ کرکٹ کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لیں، اس کو انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں، انجوائے کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، گھر میں جہاں کہیں پر بھی آپ ہیں آپ اس کو انجوائے کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جذباتی ہو جائیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہے، اگر خدا نخواستہ پاکستان ہار گیا تو آپ ٹی وی توڑ دیں، یا پاکستان اور افغانستان کا میچ ہے اور افغانی اور پاکستانی بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر افغانستان یا پاکستان میں سے کوئی ایک ہار گیا تو آپ آپس میں لڑ جائیں. ایسا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، غصہ نہ کریں. اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ کے جو ہے وہ دیکھیں. اور پھر اس کے پیچھے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کے پیچھے ایک ڈارک سائڈ بھی ہے، گورکھ دھندا بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ اس نظام کے ساتھ ساتھ پیرل طریقے سے اس کے بالکل ہمارے پردے کے پیچھے جو ہے وہ چل رہا ہے. آج تک کے لیے اتنی. آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.